لبيك يا حسين لبيك يا حسين من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بہتر زندگی کے اصول کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ مبارک نور کی آیات میں سے 52ویں آیت کا روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، جس میں اللہ نے آخری کامیابی کا، ناکامی اور کامیابیوں سے ملی زندگی بسر کرنے کے بعد آخری کامیابی کے اصول بتائے ہیں کہ ان اصولوں پہ اگر عمل کیا جائے تو درمیان حیات کہیں انسان ناکام بھی ہو تو آخری فیصلے میں وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اچھی اور کامیاب زندگی کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اس بات پر نگاہ رکھے کہ ہر مرحلہ حیات میں ہر فیصلے پہ یہ دیکھے کہ یہاں اللہ کی اطاعت کرنا ہے مجھے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، اس کی عظمت کا احساس کرے اور اس کی عظمت کے احساس سے اس کے اندر ایک انکساری پیدا ہو، ایک اپنی کمزوری کا احساس ہو، ایک خوف کا احساس ہو اللہ کی عظمتوں کے سامنے، جسے قرآن خشیت اللہ کے لفظ سے یاد کرتا ہے، یعنی اکڑ کے زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرتا ہوا سر تسلیم خم کر کے زندگی بسر کرے۔ اس لیے جب اس کی عظمتوں کا احساس ہوگا تو اکڑ کہیں سے ایک لمحے کے لیے بھی انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جن باتوں پہ ہم اکڑتے ہیں، یا دولت پر یا پاور پر یا طاقت پر یا اقتدار پر یا خاندان پر یا شکل پر یا صحت پر یا جوانی پر یا کسی نعمت پر، اگر اللہ کی عظمتوں کا احساس ہو تو پتہ چل جائے کہ یہ سب اس سے جڑا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو یہ سب ہمارے پاس سے چلا جائے گا یا اسے چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے۔ تو پھر کبھی اکڑ انسان میں
نہیں آئے گی، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایک انکساری، ایک کمزوری کا احساس، ایک مسکینی کا احساس، اور ہر لمحے اللہ سے جڑے رہنے کا خیال پیدا ہوگا کہ مجھ سے الگ نہ کرے۔ ہم میں سے کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ کتنا ہی پاور آ جائے لیکن زمین پہ کھڑے ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کوئی اور نہیں کر سکتا، کتنا ہی اقتدار ہو جائے لیکن سورج کو نہیں پلٹا سکتا، کتنا ہی صاحب اختیار ہو جائے لیکن اشارہ کرنے پہ مٹی کی دیوار کو سونے کی دیوار نہیں بنا سکتا۔ مگر یہ جو اتنے صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس خزانے ہیں، جو خزانوں پر اختیار رکھتے ہیں، جو ہاتھ دھو دیں تو دھون سونا چاندی ہیرے جواہرات بن جائے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو لرزتے اور کانپتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ان کی سیرت یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم کا رسول جو سب سے افضل ہے، مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں حضور، کہ ایک مرتبہ رکے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ دینا۔ اگر اتنی دیر کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑا تو میں رہ جانے والا نہیں، میں ختم ہو جانے والا ہوں۔ تو دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس کر کے جیا جائے، اکڑ کے نہ جیا جائے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کا ذکر کیا تھا جو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے وصیت فرمائی تھی، جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے حوالے کی تھی۔ میں نے کل ایک بات شروع کی تھی جو نہیں کہہ سکا، ہو سکتا کسی ذہن میں وہ سوال باقی ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سید الشہداء مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں اپنا کنبہ اور اپنا خاندان اور فیملی لے کے، اس کی وجہ بتائی ہے آپ نے، اور وجہ وہی تھی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کر سکوں۔ کل میں نے اس پر آپ کی خدمت میں قدر تفصیل سے بات کی ہے کہ بگاڑ چاہے عقیدے کا ہو، بگاڑ چاہے اعمال میں ہو، اور بگاڑ چاہے اخلاق میں ہو، یا مقصد حسینی ہے۔ تو آج عزاداری حسین کو بھی اسی مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، تمام حضرات ایک مرتبہ اٹھ کے یہاں نزدیک تک آ جائیں تاکہ جو بعد میں آ کے بیٹھے ہیں حضرات ان کے لیے گنجائش بڑھ جائے۔ اٹھ کے آ جائیے، جوان اٹھ کے آ جائیں، بزرگوں کو تھوڑی زحمت محسوس ہو رہی اٹھنے میں، جوان اٹھ کے آگے آ جائیں۔ یہاں دیکھیے پھر جگہ خالی چھوڑ دی سرکار، یہاں لائیے تشریف، اچھے خاصے بزرگ ہیں، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات سب لوگ مل جل کے بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یہ اس حصے میں گفتگو کر لی تھی، ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت کے سہارے گفتگو شروع کی ہے، جو موضوع ہے ہمارا کہ کامیاب زندگی، بہتر زندگی، بہترین زندگی، فلاح والی زندگی، جو بھی آپ لفظ چاہیں منتخب کر لیں۔ قرآن کی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک وہ زندگی جس میں انسان فائز کہلاتا ہے، اور ایک وہ جس میں فلاح والا بن جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فوز آخری جیت کو نہیں کہتے ہیں، کامیابی مگر آخری کامیابی نہیں، مگر فلاح آخری کامیابی ہے۔ حیا علی الفلاح نماز میں کہا جاتا ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اسے آخری کامیابی کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نماز کو عظمت دی ہے وہ کیا ہے کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور اگر نماز پڑھ کے گئے اور ایسی پڑھ کے گئے کہ قبول ہو گئی، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہوگی تو ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ روایت پیغمبر گرامی ہے
اور مستند روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، نماز قبول ہوگی تو روزہ قبول ہوگا، نماز قبول ہوگی تو تلاوت قرآن قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی تو حج و زکوٰۃ قبول ہوں گے، نماز قبول ہوگی تو ماتم و مجلس بھی اعمال ہے قبول ہوں گے۔ نماز قبول ہونا پر سب کی قبولیت کا انحصار ہے۔ نظر و نیاز تب قبول ہوگی جب نماز قبول ہو، منت مراد تب قبول ہوگی جب نماز قبول ہو۔ اس لیے کہ کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ سب سے پہلا سوال نماز پہ ہوگا۔ تو اب اسے حیا علی الفلاح کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جو آخری جگہ تمہارے اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں تم نے یہ نماز ایسے پیش کر دی کہ یہ قبول ہو گئی، تو تم آخری جگہ جیت گئے کہ جہاں کامیابی طے ہونا تھی کہ قبول ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے، رد ہوگا تو ناکام ہو جائیں گے، وہاں یہ نماز لے کے پہنچو گے، یہ تمہاری قبول ہو کے سارے اعمال قبول کروا دے گی تو تم کامیابیوں تک پہنچ جائے گے جو پھر ناکامی سے بدلنے والے نہیں ہیں۔ شاید اس لیے اللہ نے اس کا نام فلاح رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اذانی میں حیا علی خیر العمل بھی ہے۔ اب عمل کی فہرست آپ خود بنا ڈالیں، جتنے اعمال خیر اب انجام دے رہے ہیں واجب اور مستحب سب کے سب ان کی فہرست بنا لیں، اور پھر وہ اذان جو پیغمبر دلوا گئے تھے کہ سب سے اچھے عمل کے لیے آ جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ہم خود طے کریں کہ جو سب سے اچھا عمل ہے اور جس کے قبول ہونے پر سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، کیا ہم اس کے ساتھ لاپرواہی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے ہلکے میں لے سکتے ہیں؟ نہیں، اتنا خطرناک فیصلہ ہوگا یہ۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمارے اعمال میں اتنی کوتاہیاں ہیں کہ ہماری نیکیاں نہ بغیر اللہ کی رحمت اور معصومین کی شفاعت کے بغیر قبول ہونے لائق ہیں، اور ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ بغیر محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کے، میں نے پیغمبر اور ان کی آل کا نام ساتھ ساتھ لیا ہے، حضور اور ان کی آل کی شفاعت کے بغیر ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہماری نجات کی ساری امیدیں دو چیزوں سے لگی ہیں، ایک رحمت پروردگار سے اور ایک شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے۔ اگر یہ دو چیزیں ہٹ جائیں تو ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ قبول ہوں، اور ہمارے گناہ اتنی کثرت سے ہیں کہ بخشے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ مگر میرے عزیزو، شفاعت سے ہم امید لگائے ہیں، تو جس شفاعت سے ہم امید لگائے ہیں اس شفاعت کے پانے کی شرطیں تو سمجھ لیں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت زہر سے ہوئی ہے، اور ہر امام، پہلے امام اور تیسرے امام کے علاوہ تمام امام اسلحے سے شہید ہوئے، تمام امام زہر سے شہید ہوئے، صرف پہلے اور تیسرے امام اسلحے سے شہید ہوئے، اور اس میں پہلے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شہادت کے لیے جو موت کے دو طریقے ہیں، اسلحہ اور زہر، وہ دونوں دشمن نے استعمال کیے تھے۔ یہ بھی خصوصیت ہے مولا کی کہ جو شہادت کے طریقے دشمنوں کے ہاتھ میں تھے، اتنا بزدل تھا اور اتنا خوفزدہ تھا علی کی زندگی سے کہ نہ خالی زہر پہ اکتفا کی، نہ خالی اسلحے پہ، تلوار کو زہر میں بجھا کے حملہ کیا ہے۔ دشمن اتنا ڈرا ہوا تھا ان کی زندگی سے۔ تو ساری شہادتیں زہر سے ہوئی ہیں۔ چھٹے امام کی زوجہ کریمہ جو ساتویں امام کی والدہ گرامی ہیں، چھٹے امام کی شہادت کے بعد اصحاب ائمہ تشریف لائے تعزیت کے لیے۔ جناب محمد ابن مسلم یا جناب ابان ابن تغلب، یہ دونوں ائمہ کے دور کے وہ صحابی تھے جن میں دین کی سمجھ اور دین کی جانکاری اتنی تھی کہ امام نے ان سے کہا کہ جاؤ اور مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دو۔ میں جملہ یہاں پہ اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اجتہاد، مجتہد بننا اور فقیہ بننا
یہ بعد کی بات ہے، ائمہ کے دور میں نہیں تھا، ان کو غلط معلومات دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تاریخ ائمہ، انہوں نے اپنے ایسے شاگرد پیدا کیے تھے، ہر فن میں پیدا کیے تھے، کلام میں، مناظرے میں، عقائد میں، اسی طرح سے فقہ میں ایسے شاگرد پیدا کیے تھے جو ائمہ کی زندگی میں فقیہ تھے، یعنی صاحب نظریہ تھے، اور ائمہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا ان کی طرف ان سے جا کے پوچھو، یعنی رجوع دلایا تھا۔ تو جس کی طرف رجوع دلایا جائے وہی تو مرجع ہوتا ہے۔ مرجع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو فقیہ ہو اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو دور ائمہ میں بھی فقہاء تھے، جناب محمد ابن مسلم اور جناب الوان ابن تغلب، یہ چھٹے امام کے اصحاب میں، اور ان کے علاوہ بھی امام کے اصحاب میں ہے، اور باقی ائمہ کے اصحاب میں بھی تاریخ میں ملتا جائے گا اگر آپ پڑھیں گے، کہ کہا گیا کہ ان سے رجوع کرو۔ جناب شہزادہ رے میں جو دفن ہے، کیا اس میں گرامی دیکھیں میں ذہن سے نکلا جا رہا، عبدالعظیم، شہزادہ عبدالعظیم، امامزادہ عبدالعظیم، شہر رے میں، تہران میں زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، ان کا مزار ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے تھے، 10ویں امام کے دور میں تھے۔ مشہد تہران مدینے سے بہت دور ہے، یا مدینے میں ائمہ تھے یا بغداد میں لائے گئے۔ ہمارے 10ویں امام بھی مجبور اس دور 7ویں امام کے دور سے شروع ہو گیا تھا کہ مدینے میں نہ رہنے دو، بغداد لے آؤ، طوس لے جاؤ۔ 7ویں امام کو بغداد میں رکھا گیا قید کر کے، 8ویں امام کو طوس بلایا گیا جو مشہد بنا، پھر 9ویں 10ویں 11ویں امام کو بھی انہی علاقوں میں رہنا پڑا۔ تو دور تھا، اپنے دین کے مسائل پوچھنے کے لیے تہران سے، رے سے کچھ لوگ آئے اس علاقے سے، گویا ایران سے۔ تو امام نے مسائل تو بتائے 10ویں امام نے، لیکن اس کے بعد کہا کہ یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کرتے ہو، وہیں پہ تو ہمارے نمائندے عبدالعظیم موجود ہیں، ان سے اپنے دین کے مسائل پوچھ لیا کرو۔ تو میرے عزیز بتاؤ، عصر نبی، عصر امام میں ایسا عالم اور فقیہ موجود ہے کہ نہیں کہ جس کی طرف امام کہہ رہے رجوع کرو، وہ مرجع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ غلط معلومات یا کم معلومات یا معلومات نہ پڑھنے کی وجہ سے کمی ہے جو غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے کہ اجتہاد اور تفقہ دور ائمہ میں نہیں تھا۔ میں اس وقت اس پہ بات نہیں کرنے آیا، ورنہ اس کے ثبوت فراہم کرتا۔ آپ روایتوں میں جا کے دیکھیں، اصحاب کے درمیان بحث ہوتی تھی، مثلا مسح پیر کا کہاں سے کہاں تک کیا جائے۔ اب یہ بحث کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد ہو رہا ہے، آیت سے مطلب نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لکھ کے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے سروں کے بعد حصے کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو کعبین تک۔ اب یہ کعب عربی کا لفظ ہے، اس کعب کے 2 مطلب لکھے ہیں لغت میں۔ انگلیاں پیر کی جہاں ہیں، یہاں جیسے یہ انگلیاں ختم ہوتی ہیں، پیر کی انگلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک جوڑ بیچ میں ہے باہر آدھے پیر پہ، اور ایک جوڑ وہ ہے جو گٹے کا ہے۔ فقہاء کے درمیان، اصحاب ائمہ کے درمیان جناب علی بن یقطینی جن میں شامل ہیں 7ویں امام کے صحابی جو وزیر اعظم بھی تھے ہارون کے، اور جن سے امام نے کہا تھا کہ وہیں رہو، نکلنا نہیں، وہیں رہ کے خدمت کرو، ہمارے چاہنے والوں کی جان بچاؤ، ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے لکھ کے پوچھا کہ ہمارے درمیان اس آیت کے بارے میں بحث ہے کہ مسح جو کرنا ہے تو کہاں تک کرنا ہے، پیر کا وہ ابھار جو پنجے کے بیچ میں ہے یا گٹے کی انتہا تک کرنا ہے؟ تو یہ بتائیے، اس بحث کا ہونا اور آیت سے مطلب سمجھا جانا اور اس کے بعد سوال کھڑا ہونا اور امام تک پہنچایا جانا، یہ سب اجتہاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آیت سے سیدھے مطلب کے سمجھنے کی کوشش اجتہاد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہا کہ عصر ائمہ میں انہوں نے ایسی تربیت کی تھی کہ جیسے ہشام جیسے مناظرہ کرنے والے پیدا کیے تھے، علی جیسے ابن طاق جیسے مکالمے والے، علم کلام والے ماہر پیدا کیے تھے، جیسے جابر ابن حیان جیسے کیمسٹری کا جانکار پیدا کیے تھے، ویسے ہی ابان ابن تغلب جیسے فقیہ میں پیدا کیے تھے۔ اور پیدا کیے تو اس لیے نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر کیمسٹری سکھائی ہے تو اس لیے تھوڑی کہ سیکھ کے مر جاؤ، لے کے اسی لیے تو سکھائی ہے کہ نسلوں کو دو۔
اگر مناظرہ سکھایا تو اس لیے تھوڑی گھر میں بیٹھ رہو، اس لیے کہ حق کی حمایت میں مناظرہ کرو۔ کلام کا ماہر بنایا تو اسی لیے نہ کہ علم کلام کی مدد لے کے دشمن کے باطل نظریات کو باطل ثابت کرو۔ تو پھر فقیہ بنایا تو کیوں بنایا؟ گھر میں بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، تم فقیہ بنو تاکہ جو فقیہ نہیں بن سکے وہ تم سے آ کے پوچھ لیں ہماری جگہ۔ تو دور ائمہ میں جب ان کی زندگی میں امام کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ ہمارے معتبر لوگ ہیں، فقیہ ہیں، ان سے اپنے مسائل حیات پوچھو۔ ابھی میں نے جناب عبدالعظیم کے لیے بتایا کہ امام نے کہا، 10ویں امام نے کہ اتنی دور دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں، عبدالعظیم سے پوچھ لیا کرو۔ ہر دور امام میں یہ چوتھے امام کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو جب تشیع پھیلا ہے اور فاصلے بڑھے ہیں تو ہر امام تک عالم اسلام کے ہر مسلمان کا پہنچنا ممکن ہی نہیں رہ گیا۔ لہذا علاقوں میں ایسے افراد تھے جو فقیہ ہوا کرتے تھے، جو عالم ہوا کرتے تھے، جو مجتہد ہوا کرتے تھے، جن کی طرف ائمہ کہتے تھے ان سے اپنا دین سیکھو۔ تو درمیانی طور پر اپنے جوانوں کی معلومات کے لیے میں نے بات عرض کر دی، اب پھر وہاں واپس لاؤں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ مقصد حسین نے بتایا اصلاح، ہم کیوں نکلے؟ اصلاح کے لیے، مگر یہ بتانے سے پہلے کہ ہم اصلاح کے لیے نکلے، حسین نے یہ بھی بتایا کہ ہم کیوں نہیں نکلے، اور اس میں جو مقصد بتایا اصلاح کے لیے نکلے تو اس میں بتایا بگاڑ ٹھیک کریں گے، عقیدوں کا بگاڑ ہوگا تو ٹھیک کریں گے، عمل کا بگاڑ ہوگا تو ٹھیک کریں گے، اخلاق کا بگاڑ ہوگا تو ٹھیک کریں گے۔ کل جو کام حسین کا تھا آج اللہ کو اس عزاداری سے وہی کام لینا ہے۔ یہ عزاداری ہو تو بگڑے عقیدوں کو سدھارے، یہ عزاداری ہو تو بگڑے اخلاق کو سدھارے، یہ عزاداری ہو تو بھولے ہوئے اعمال کو یاد دلائے، کربلا کا تذکرہ ہو تو نمازیں اگر قضا بھی ہو رہی ہوں تو اذان علی اکبر صبح اٹھا دے کہ اب نماز قضا نہیں ہوگی۔ کربلا کی یاد آئے تو چاہے دن میں کاروبار میں لگ کے نماز بھول بھی گئے ہوں، مگر ابو ثمامہ برستے تیروں میں جب یاد کر کے نماز کی بات کریں تو پھر ہمیں یاد آ جائے کہ جب برستے تیروں میں بھی نماز اول وقت نہیں چھوڑی جاتی تو ہم کون ہوتے ہیں اول وقت نماز نہ پڑھنے والے۔ مگر میں نے اسی میں ذکر کیا کہ حیا اللہ نے اس عمل کو فلاح، آخری کامیابی کا ذریعہ قرار دیا۔ نماز کی پابندی ایسی نماز کے لائق قبول ہو، آخری کامیابی کا ذریعہ۔ دشمن اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ جیسے عزاداری کے پیچھے پڑا ہے ویسی نماز کے پیچھے پڑا ہے۔ کیوں پڑا ہے؟ عزاداری بھی دین بچا رہی ہے، عزاداری دین پھیلا رہی اور بچا رہی، اور نماز دین کی پابندی پر ملنے والے اجر دلانے کی ضمانت ہے۔ اگر یہ قبول تو سب قبول، یعنی لائسنس ہے آخرت میں جزا پانے کا۔ تو چاہتی ہے دشمن کے نماز کو سبوک کر کے لائسنس چھین لے۔ اب یہ حج بھی کریں، زیارت بھی کریں، عمرہ بھی کریں، ماں باپ کی خدمت بھی کریں، نظر و نیاز بھی کریں، ماتم مجلس بھی کریں، سب کچھ کر ڈالیں، سب اعمال انجام دے لیں، لیکن قبول نہ ہونے دو۔ جو شرط ہے کہ نماز پڑھ کے آؤ گے ایسی کہ قبول ہوگی تبھی قبول ہوں گے باقی اعمال۔ تو دشمن اس لیے ہماری نماز کے پیچھے پڑا ہے اور اسے سبک بنا رہا ہے۔ میں اپنی اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میری بات نہیں، دین کی بات، محمد و آل محمد علیہ السلام کی بات ہے۔ نماز کی طرف سے ہماری بے توجہی بہت خطرناک ہے، اور وہ بھی اول وقت نماز کی اہمیت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس حسین کے ساتھ جو ہے ان کا مزاج یہ ہے کہ اول وقت نماز آتے ہی برستے تیروں میں بھی کہتے ہیں اب نماز پڑھ لیں، اور حسین جہاد کو روک کے نماز قائم کرتے ہیں، تو اس حسین کے عزاداروں کو پھر کیا سوچنا چاہیے کہ جب جہاد روک کے نماز ہو سکتی ہے تو کیا اگر ہم نے جلوس نکالا ہے تو تھوڑی دیر اس یاد کربلا کو مکمل کرنے کے لیے جیسے وہاں جہاد روک کے نماز ہوئی تھی ویسے یہاں تھوڑی دیر ماتم روک کے نماز ہو جائے۔ کربلا کا اتباع تبھی تو ہوگا۔ اگر وہاں بھی اول وقت نماز نہ پڑھی گئی ہوتی اور جہاد جاری رہتا تو ہم بھی جلوس اور مجلس کو جاری رکھتے اور نماز کو کھسکا دیتے، آخر میں جا کے پڑھ لیں گے۔ لیکن جس کربلا کی یاد مرا رہے ہیں وہاں جنگ روک کے نماز پڑھ کے بتایا کہ جب ہم جہاد روک کے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو جب ہمیں یاد کرنے اٹھو تو چاہے نوحہ ہو، چاہے ماتم ہو،
چاہے مجلس ہو، چاہے نیاز ہو، جو بھی ہو رہا ہے، کربلا کو مانتے ہو تو اسے روکو اور اول وقت نماز قائم کرو۔ اور اول وقت نماز نہ پڑھنا کسی اور کام کو ترجیح دینا ہے۔ بھئی کیوں نہیں پڑھ رہے نماز کا؟ ذرا خبریں دیکھ لیں تو پڑھیں گے۔ ہم نے کہا نماز پڑھو، کیا ذرا یہ ہنڈیا چڑھائی ہے بگال لے تو پڑھیں گے۔ ہماری بہنیں بھی اس معاملے میں بہت آگے۔ اور میں یہیں پہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھومتا ہوں، پوری دنیا میں بھی شرف مل گیا، تقریباً 3/4 دنیا میں کہیں نہ کہیں مومنین تک پہنچا دیا اس منبر کی خدمت نے۔ میرے عزیزوں، ایک چیز مجھے دیکھنے کو ملتی رہی، میں لکھنؤ میں پلا بڑھا ہوں، پیدا نہیں ہوا ہوں، 11 سال کی عمر میں آ گیا تھا، آج تک ہوں۔ ایک چیز میں نے وہاں دیکھی، سال بھر وہاں ہر مہینے کی پہلی جمعرات جو نوچندی کہلاتی ہے، اس میں ماتم ہوتا ہے عورتوں کا گھروں میں، ایام اعزاء میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں آپ کے درمیان ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے ادھر سے ادھر سے آوازیں آتی رہیں مجلسوں کی، خواتین کی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ نماز ظہر کی اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور خواتین کی مجلس بھی ہو رہی ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ نماز مغرب بھی ہو رہی ہے اور خواتین کی مجلس بھی ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی سوچا کہ یہ نماز کا اول وقت ہے اور حسین نے جنگ اور جہاد روک دیا تھا اس کے لیے، تو کیوں اس طرح وقت کو ڈیزائن کرو کہ یہ ٹکراؤ پیدا ہو؟ کیوں اس طرح جلوس کا وقت رکھو؟ کیوں اس طرح مجلس کا وقت رکھو؟ کیوں ٹھیک اسی وقت ماتم کے لیے؟ میں نے اپنے شہر میں تو یہ دیکھا کہ ٹھیک مغرب کے وقت عورتیں ماتم کے لیے کھڑی ہوتی، ادھر اذان ادھر ماتم۔ یہ ٹکراؤ کی کیفیت محسوس ہو رہی، یہ ہماری بے شعوری ہے۔ ہم نے ان کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ کبھی کبھی ایک یہیں پہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بچایا اور ایک دوسرے کا اہتمام کا مظاہرہ کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کر کے اٹھ کے چلے نہیں جاتے، زیارت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں۔ یہ دینداروں کی ایک عادت ہے، دینداروں کی ایک سیرت ہے، دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہم پیچھے سے۔ دوسری طرف کتابوں میں جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو مفاتیح الجنان سے لے کے ہر کتاب میں جب کسی معصوم کی زیارت کا حکم لکھا ہوتا ہے تو ہر معصوم کی زیارت کے حکم بعد لکھا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھو۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ زیارت کرو تو نماز زیارت پڑھو، ایک طرف یہ ہے کہ نماز پڑھی تو سلام کرو۔ تو اب اللہ اور اہل بیت کا ایک مشترکہ اعلان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہمیں سجدے کرو گے اور ہمارے محبوب بندوں کو سلام نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سلام قبول نہیں کریں گے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمیں سلام کرو گے مگر ہمارے پروردگار کو سجدہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سلام قبول نہیں کریں گے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور دین کے احکام میں یہ اللہ کا ڈیزائن ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسی باتیں شعراء اور ذاکرین کی زبان سے یا ناسمجھی میں یا بے خیالی میں یا بے شعوری میں نکل جاتی ہے جس سے ٹکراؤ۔ ایک بحث کھڑی ہو گئی کہ نماز افضل ہے کہ مجلس، نماز افضل ہے کہ عزاداری، نماز افضل ہے کہ ماتم۔ میں نے ہمیشہ کہا بھائی یہ ایک بیجا بحث ہے، یہ ایک بیجا بحث ہے، ایک بے محل بحث ہے۔ مذہب میں یہ اونچا کہ وہ اونچا، یہ آگے کہ وہ آگے، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مذہب میں ہر چیز کی ایک جگہ رکھی ہے، گنجائش ہی نہیں اس کی، مگر لوگ نہیں مانتے۔ ہم نے کہا بیجا بحث نہیں مان رہے تو ہم نے اچھا سنیے سمجھائے دیتے ہیں۔ میرا تعلق ہے دینی تعلیمی ادارے سے، تنظیم المکاتب صاحب سب جانتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا کام، اللہ اس خدمت کو قبول کرے، 5 سال سے 12 سال کے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کا انتظام۔ اسکول جائیں، دینی دنیاوی تعلیم حاصل کریں، انجینئر ڈاکٹر جو جی چاہے بنیں، مگر ایک با ایمان محب اہل بیت پابند دین بنے۔ ہماری مہم یہ ہے کہ ہم وہ نسل تیار کریں
جس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو اور جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو۔ ہماری کتاب اٹھا کے دیکھ لیے تو آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا، ہمارے ہاں تے سے ترازو لکھا نہیں ملے گا، تے سے تادیہ لکھا ملے گا، جیم سے جہاز نہیں، جیم سے جنامہ لکھی ملے گی، عین سے علم لکھا ملے گا، میم سے منبر لکھا ملے گا۔ یعنی ہم زبان بھی سکھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا کلچر بھی سکھا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام بچوں سے امتحان لیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، انعام میں قلم دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ابھی یہاں آئے ہیں اس علاقے میں، مثال دے رہا ہوں، 2-4 مکتب ہیں، چلیں گے ذرا بچوں میں پوچھے پاچھیں گے تو کوئی انعام دینا ہوگا، چلے قلم خرید لے۔ آپ نے کہا مولانا وہ کورونا جب سے آیا، لاک ڈاؤن کے بعد قلم مارکیٹ سے غائب ہو گئے، کارخانوں میں، یہ نہ کہیے گا افواہ اڑا کے چلے گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2-4 قلم تو ابھی میں ہی منگوا چکا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا پھر اپنا تو بڑی شرمندگی ہو بچوں کے، چلیے دیکھ لیں شاید مل جائے۔ اب دکانوں پہ گئے، اس دکان پہ، اس دکان پہ، اس دکان پہ، جہاں بھی گئے نہیں، قلم نہیں، قلم نہیں، قلم نہیں۔ آخر دکاندار نے کہا ہاں ہیں، تو ہم بڑے خوش، ہم نے کہا یار جتنے مل جائیں گے لے لیں گے۔ اب وہ اندر سے گیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ڈبہ لے کے آیا، 10 قلم 12 قلم اس میں ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو یہ تو لے ہی لیں گے۔ اب اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 2 ہی قلم رکھے تھے۔ اب میں نے اٹھا کے دیکھا، ایک سے لکھا، دوسرے سے لکھا، اس کی کیپ کھولی، اس کی پن دبائی، کبھی اس کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کو، کبھی تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے۔ کہا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ان میں سے کون والا قلم زیادہ اچھا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا دیکھ رہا ہوں کون والا قلم زیادہ اچھا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ مولانا کیا آپ کو دونوں قلم نہیں لینا؟ آپ تو کہہ رہے تھے جتنے مل جائیں گے سب لے لیں گے، یہ تو 2 ہی ہیں، کیا آپ کو دونوں نہیں لینا؟ میں نے کہا دینا کیوں نہیں، لینا تو دونوں ہیں۔ آپ نے کہا مولانا جب دونوں لینا تو پھر کیا کھڑے دیکھ رہے ہیں اس میں سے کون سا اچھا کون سا اچھا نہیں شاید ملتفت نہیں ہوئے آپ۔ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کو ایک کو چھوڑنا ہو، ایک کو لونا ہو تو طے کرتا ہے کون اونچا کون نیچا، اور جب دونوں کو اپنانا ہو تو پھر وہاں کون اچھا کون کا بچہ کی بحث نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، نماز اونچی ہے کہ عزاداری اونچی ہے، یہ بحث تو تب ہو جب ہمیں اذان کو مسلو سجدہ چھوڑ دینا ہو جس میں حسین نے سر کٹایا، یا ہمیں وہ ماتم چھوڑ دینا ہو جس نے حسین کے سجدے کے پیغام کو پہنچایا۔ جب ہمیں نہ نماز چھوڑنا ہے نہ عزاداری چھوڑنا ہے تو پھر ہمارے درمیان یہ بحث نہیں ہونا چاہیے کہ کون اونچا کون نیچا ہے۔ یہ بحث اٹھتی ہے تو کہاں سے اٹھتی سمجھ جائیے، یا وہ اٹھائے گا جو نماز کو کچل دینا چاہتا ہے، یا وہ اٹھائے گا جو عزاداری کو بگاڑ دینا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب بحث ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہوتی سچی بات سنا رہا ہوں، برسوں پرانی بات ہے لیکن ابھی تک وہ بحث جاری، اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں۔ جوان تھا میں جب جمہوریہ اسلامی ایران سے حوزہ علمیہ سے پڑھ کے آیا تھا 2 حرف، ایک شہر میں گیا یو پی کے، وہاں یہ بحث بڑے عروج پہ تھی، نماز افضل کے عزاداری افضل، مجلس افضل کے نماز افضل۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بحث بھیجا، بحث نہیں مانے کسی صورت۔ ہم نے کہا اچھا باپ اپنی بات کہیے، کہنے لگے کہ حسین، ہاں ان کے الفاظ ہیں کہ حسین افضل کے نماز افضل۔ ہم نے کہا یار یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، جس کے طفیل میں پوری کائنات بنی ہے اس کے افضل ہونے سے کون انکار کر سکتا؟ مگر انہیں تو اپنی بات کہنا تھی کہ لے مولانا ہم ثابت کرتے ہیں۔ نہ کہیے کہ دیکھیے حضور سجدے میں تھے نماز میں، پشت پہ نماز سے آ گئے۔ ہم نے کہا ہاں، تو کہا جب تک خود سے نہ اترے حضور نے سجدے سر نہ اٹھایا۔ میں نے کہا ہاں۔ ان کا جو ذکر حضور 3 بار یا 7 بار کرتے تھے وہ 70 بار سے بدلا۔ میں نے کہا ہاں، کہ لے بس ثابت ہوا کہ حسین افضل اور نمازاری عزاداری افضل اور مجلس افضل اور ماتم افضل۔ میں نے کہا بالکل ثابت ہوا، مگر اس سے وہ مطلب نہ نکلا جو آپ نکال رہے ہیں۔ اس کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، سنے اور آپ بھی محسوس کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا میرے بھائی، پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد اگر رسول اللہ نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ جس نماز میں ذکر خدا 7 بار ہوتا تھا اس پہ رسول آئے تو 70 بار سے بدل گیا۔ تو میں نے تو یہ سبق لیا سیرت پیغمبر سے کہ جتنی نماز بڑھتی جاتی ہے، جتنی حسین سے قربت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی سجدے کا وقار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بیجا بحثوں میں الجھا کے ہمیں دین سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی ادھر کھسک جائے کوئی ادھر کھسک جائے۔
یہ کوششیں ہوتی. عجیب و غریب دلیلیں. ایک دلیل اس میں یہی ہے کہ صاحب نماز کی قضا ہے, مجلس کی قضا نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مگر اس سے یہ کیسے نکلتا ہے کہ نماز اول وقت نہ پڑھو اور اسی وقت مجلس کرو؟ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا بھی تھوڑا سے تجزیہ کر لیجئے. اللہ نے جو ہمیں ہمارے ذمہ واجبات رکھے ہیں, فرائض رکھے ہیں یا مستحب کام رکھے ہیں, وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا وقت اس کی طرف سے معین ہے, یہ کرنا ہے اس وقت کرنا ہے. مثلا حج کا وقت معین ہے نا, جو عمل ہے وہ بھی معین ہے, اور کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, سب معین. اب ہمارا لاکھ موڈ ہو کہ چلے ہم حج کر لیں, آج کل بھیڑ کم ہے رجب کے مہینے میں مثلا, نہیں, وہ تو 9 ذی الحجہ ہی سے ہوگا, 8 ذی الحجہ ہی سے ہوگا, تو اس کی جگہ بھی معین ہے اور وقت بھی معین. لیکن اسی کے مقابلے میں مثلا زیارت, اس کا اللہ کی طرف سے کوئی وقت معین نہیں, جب چاہو کرو, جب چاہو کرو. تمام اعمال پہ آپ نظر ڈالیں تو اسی طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا وقت معین ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا وقت اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے. نماز کا وقت معین ہے کہ نہیں؟ اور مجلس کا کوئی وقت معین ہے کیا؟ مجلس میں کوئی ایسا ٹائم ہے جیسے نماز میں کہ طلوع آفتاب سے گھنٹہ پہلے سے لے کے اور مثلا سورج نکلنے تک جیسے نماز کا وقت ہے, یا زوال آفتاب سے سورج ڈوبنے تک مثلا کوئی مت ہے مجلس کا؟ کوئی وقت نہیں, جب چاہو مجلس کرو. ہوا کہ نہیں؟ اور نماز کا کہا, نماز کے 3 وقت ہیں. ایک وقت آتے ہی پڑھی جائے جو ہے اول وقت, ایک وہ ہے کہ اول وقت 10-15 منٹ 12 منٹ نکل جائیں اب پڑھی جائے, تو اول وقت تو نہیں مگر وقت فضیلت ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اور گھنٹہ سوا گھنٹہ ظہر میں نکل گیا, عصر میں نکل گیا, مغرب میں عشاء میں 40 منٹ 45 منٹ, صبح میں 20-30 منٹ نکل گئے, اب وقت فضیلت بھی نہیں رہ گیا, تو ابھی قضا ہو گئی کیا؟ کہا نہیں, ابھی نہیں, صبح کی نماز سورج نکلتے تک پڑھ لو گے, قضا ہونے سے پہلے بھی پڑھو گے تو ہو جائے گی, کافی ہے. اول وقت نہیں ہوئی, وقت فضیلت نہیں ہوئی, توجہ دے. ظہر کی نماز کا 12:08 پہ زوال, 8 منٹ 10 منٹ مثلا اول وقت ہے, جتنی دیر نماز جمعہ شروع ہو جاتی ہے وہ اول وقت. آگے کا وقت فضیلت ہے, گھنٹہ سوا گھنٹہ رہے گا, اس میں بھی نہ پڑھے تو کہا سورج ڈوبنے تک کافی ہے, وقت کفایت کرتا ہے, قضا نہیں ہوئی. تو نماز کے 3 وقت ہو گئے, اول وقت, وقت فضیلت اور وقت کفایت. لیکن مجلس کا کوئی وقت ہے نہیں, ہے نا. تو جس کا وقت معین ہوگا, جب اس کو وقت کے اندر نہ پڑھیں گے تو ہوگی قضا. نماز کا وقت معین ہے, جب وقت کے اندر نہیں پڑھیں گے تو ہو جائے گی قضا. مگر عزاداری کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں, تو پھر اب مجھے کہنے دیجئے کہ نماز وقت کے بالکل شروع میں پڑھیں گے تو ہوگی اول وقت, تھوڑا آگے پڑھیں گے ہوگا وقت فضیلت, اور آگے پڑھیں گے وقت کفایت, اس کے آگے سورج ڈوبنے کے بعد ظہر پڑھیں گے مثلا تو وقت قضا. مگر نماز کے اتنے وقت ہیں, مجلس کا کوئی وقت نہیں ہے. جس وقت مجلس پڑھیں گے وہی وقت فضیلت بھی ہوگا, وہی اول وقت بھی ہوگا. تو اب قضا کا مسئلہ نماز میں ہے, قضا کرنا گناہ کرنا ہے. اول وقت کا شرف کیوں ہم چھوڑیں نماز کا؟ ہم مجلس جب کریں گے تب اول وقت ہوگا. اسی لیے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں کہ آج انہوں نے چھٹی لی ہے صلوات بھیجنے سے؟ ایک تو آپ کے لیے خوشامد کر کر کے جگہ خالی کرواتا ہوں, اب آپ چاند سے بیٹھے ہیں تو صلوات تو ذرا پرزور طور پہ بھیجیے محمد و آل محمد. یہ بیچارے تو پہلے سے آگے پھنس گئے, بیٹھے 1 گھنٹے سے مجھے جھیل رہے ہیں, آپ تو بعد میں آئے ہیں, ابھی تازہ دم ہوں گے. ایک ذرا سب لوگ مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میرے عزیزوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, ہاں
زندگی کے وہ اصول جو آخری کامیابی پہ پہنچائے، ان میں نماز کی پابندی اور اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو سہارے ہیں جن کے وجہ سے ہم مایوس نہیں ہوتے، ورنہ اپنے اعمال دیکھیں تو کوئی ایک عمل ایسا نہیں دکھائی دیتا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق ہو۔ آج تک کی کوئی ایک نماز ڈھونڈے مل جائے کہ اس میں اول سے آخر تک ہمارا پورا ذہن حاضر رہا ہو، کوئی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو، نہ اس وقت، نہ پہلے، نہ بعد میں خیال نہ آیا ہو، جو پوری اس لائق ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، نہیں ڈھونڈے ملتے، اور گناہ بھرے پڑے۔ تو اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ شفاعت مل جائے۔ شفاعت کس کی ملے گی؟ جو سنا رہا تھا، چھٹے امام زہر کے اثر سے آنکھیں بند ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، زوجہ کریمہ ان کی، ساتویں امام کی والدہ تعزیت کے لیے جناب محمد ابن مسلم آئے ہیں، ان سے کہا تمہارے امام پہ آخری وقت میں جب کیفیت طاری ہوئی، کہا وہ کیا؟ کہا آنکھیں بند کیے تھے، زندگی کے آخری لمحات تھے۔ انہوں نے کہا میرے کنبے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے، خاندان کے لوگ آئے، خادموں اور غلاموں اور کنیزوں کو جمع کروایا، سب کو جمع کیا، آنکھیں کھولیں، دیکھیے جو بات ہمارا کوئی بزرگ جاتے جاتے آخر وقت میں کہہ جائے تو رہ جانے والے ہمیشہ اس کا خیال کرتے کہ یہ بابا ہمارے جاتے وقت کہہ گئے تھے، یہ کام تو کرنا پڑے گا، ہمیشہ کریں گے، محبت کا تقاضا ہوتا۔ چھٹے امام کو فکر کیا، سنیے، سب کو جمع کیا، پھر جملہ فرمایا، سامنے کی بالکل کتاب منتہی الاعمال ہے فارسی کی، جس کا ترجمہ مرحوم منظور حسین صاحب پاکستان کے بزرگ عالم دین تھے، احسن المقال کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب بہت اچھی ہے، سیرت معصومین سے جڑی ہوئی، اس میں سیرت بھی ہے، خاندان کی تفصیل بھی ہے، بچوں اور ان کی اولاد اور اصحاب کا تذکرہ بھی ہے، ان کے ارشادات بھی ہیں، ان کی سیرت بھی ہے، اور معتبر کتاب ہے۔ احسن المقال کے نام سے اردو میں بھی ہو سکتا ہے انگریزی ہو گئی ہو، گوگل پہ جا کے ڈھونڈ لیں، اس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، زندگی کے آخری کلمات فرمایا، انا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ۔ عربی میں متکلم جسے کہتے ہیں، بولنے والا، اس کے دو ہوتے ہیں، ایک اکیلا بولنے والا اور ایک کئی، جیسے اردو میں کہتے ہیں میں اور ہم، میں آؤں گا، ہم آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا انا شفاعتنا، اگر کہتے ہیں انا شفاعتی تو اس کا مطلب ہوتا میری شفاعت، ایک امام کی، لیکن فرمایا انا شفاعتنا، ہماری شفاعت۔ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا ہے، انا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ۔ میں مثال دے رہا ہوں خالی بات سمجھنے کے لیے کہ ٹاور بنے ہوتے ہیں، بہت براڈ بینڈڈ ٹاور ہیں، بہت دور تک ان کا نیٹ ورک جا رہا ہے، لیکن ٹاور کا نیٹ ورک ایک جگہ کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے باہر وہ نیٹ ورک پھر نہیں ملتا۔ تو دنیا کی ہر چیز کی حدیں ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے کمالات، صفات اور اس کے وجود کے علاوہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ شفاعت کے بھی قانون ہیں، شفاعت کی حدیں ہیں، پوری کائنات کے ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ شفاعت اس امت کے گنہگاروں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کے محبان اہل بیت کے، شیعان علی کے گنہگاروں کے لیے ہے، ان کے غلاموں اور کنیزوں جو گناہ ہوں گے ان کے لیے شفاعت ہے، مگر اس شفاعت کی کچھ شرطیں ہیں، اس کا ایک دائرہ ہے۔ امام کا جملہ ترجمہ سنیں، ان شفاعتنا، ہماری شفاعت، ہم یعنی اہل بیت، میں نہیں، ہماری شفاعت لا تنالو، نہیں پائے گی، نہیں پہنچے گی، کس تک؟ مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکے میں لے۔ قضا کرنے والے کی بات نہیں ہے، بے نمازی کی بات نہیں ہے، نماز کے مذاق اڑانے والے کی بات بھی نہیں ہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو نماز کو ہلکے میں لے۔ ہلکے میں لے کا مطلب کیا ہے؟ وقت آ گیا، ہم کسی اور کام میں لگے بلا وجہ، اور نماز کا اول وقت جا رہا ہے۔ میں بار بار مثال دے رہا ہوں اس کی، نہیں، یہ نماز کو ہلکے میں لینا ہے۔ نماز کا وقت آنے کے بعد اور کچھ نہیں، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت،
ہم آپ کبھی کوئی دوست آ جاتا مروت میں بھی پھنستا ہوں، کبھی ہمت نہیں ہوتی، مجھے وہ ہمت کرنا چاہیے. کوئی آ کے بیٹھ گیا باتیں کر رہا نماز سبت، اندر سے الجھ رہے ہیں لیکن مروت روکے ہوئے ہے. اللہ سے بھی مروتی کر لیتے، بندوں سے نہیں کر پاتے. وہ بیٹھا ہوا اسے احساس نہیں کہ اول نماز اذان ہو گئی، اول وقت ہو گیا، اٹھ جائیں. سنیے سیرت پیغمبر، جن سے زیادہ بامروت کوئی نہیں تھا، جو کمال اخلاق پہ تھے. مگر روایت کہتی ہے کہ جب نماز وقت آ جاتا تھا فَكَانَ اللَّهُ يَرَى حَمِيمًا وَلَا صَدِيقًا، نہ کسی نزدیک ترین دوست کی مروت کرتے تھے، نہ کسی دل دیے ہوئے عزیز اور رشتہ دار کی. بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. تو میرے عزیزوں، جب سیرت رسول یہ ہے کہ اول وقت کے لیے کسی کی مروت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اول وقت حاضر ہو جانا ہے، تو پھر ہماری سیرت میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو ہلکے میں نہ لیں، اول وقت نماز پڑھیں تاکہ شفاعت ہم تک پہنچ سکے. ایک صلوات بھیج دے محمد زندگی کے تمام کوششوں کو آخری کامیابی تک پہنچانے کے لیے پابندی نماز ایک اصول ہے. اور پابندی نماز بھی ایسی کہ جو اول وقت کے ساتھ انجام دی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو تو سارے اعمال بھی اس کے ساتھ قبول ہو سکے. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد پر. میں نے کل آپ کی خدمت میں بات جہاں سے چھیڑی تھی وہیں پہ اس کے اجزاء پیش کر رہا ہوں. کامیاب اصولوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت ایک، اللہ کی معرفت کے ذریعے انکساری عقل کا ختم ہونا دو، اللہ کی احکام کی پابندی کر کے اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اس کے عذاب سے خود کو بچانا، یعنی واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، یعنی تقوی اصول کامیابی تیسرا. انکساری ہو، اکڑ نہ ہو. یہ پیغام قرآن کا بھی ہے، یہ پیغام حسین کا بھی ہے. ہم عزادار اس وقت جذبات کا شکار ہو کے بات پہ ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مجلسوں میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں. کیا یہ رویہ ہمارا معصوم کو پسند آنے والا ہے؟ امام نکل رہے ہیں مدینے سے، بس میں ختم کر رہا ہوں. وصیت دی، وصیت میں بتانا ہے کہ میں نکلا کیوں، یہی تو بتائے میں کیوں جا رہا ہوں. آپ مثلا میں 2 دن کے بعد سفر پہ جا رہا ہوں، یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تو اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا فلاں جگہ. کیوں جا رہے ہیں مولانا؟ مجلس پڑھنا. ہم نے کہا مجھے مجلس پڑھنا ہے. تو میں یہ تھوڑی بتانے بیٹھوں گا کہ میں فلاں جگہ جو جا رہا ہوں وہاں لیکچر دینے نہیں جا رہا، میں وہاں دعوت کھانے نہیں جا رہا، میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جا رہا، میں وہاں دکان کھولنے نہیں جا رہا، میں ڈاکٹر کو دکھانے نہیں جا رہا. میں بات ہی بتا دوں میں کیوں جا رہا ہوں، یہ تھوڑی بتاتا پھروں گا کیوں نہیں جا رہا ہوں. مگر حسین کو پیغام دینا ہے، اپنے عزادار کو پیغام دینا ہے. سنو عزادارو، سنو. یہ بعد میں بتایا کہ کیوں جا رہے ہیں، یہ پہلے کہا کہ کیوں نہیں جا رہے. وصیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا ہے. اس کے بعد جب وصیت شروع ہوتی، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. پہلے یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں تو کیا نہیں کروں گا، کہ میں اکڑنے نہیں جا رہا. میں لوگوں کے سامنے میں بڑے خاندان کا ہوں، رسول کا نواسا ہوں، سردار جنت ہوں، لیکن میں لوگوں کے سامنے اکڑنے نہیں جا رہا. اللہ کی نعمتیں مجھے ملی ہیں، علم ملا ہے، عصمت ملی ہے، امامت ملی ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اٹھلانے نہیں جا رہا ہوں. اور کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ مفسدن، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کروں، ایسی باتیں کروں جس سے آپس میں جھگڑا کھڑا ہو، ایسی روش اپناؤں جس سے آپس میں ٹکراؤ کھڑا ہو، اس لیے نہیں جا رہا. ولا ظالما، میں کسی کا حق چھیننے نہیں جا رہا، میں کسی کو ستانے نہیں جا رہا، میں کسی کو کسی کی جگہ بٹھانے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے نہیں جا رہا. تو حسین نے 4 پوائنٹ گنائے ہیں کہ کیا نہیں کرنے جا رہا. میرا مولا یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟
ہمیں پتہ ہے آپ امام معصوم ہیں، نہ آپ ظلم کریں گے، نہ فتنہ کریں گے، نہ غرور کریں گے، نہ کسی کو ستائیں گے، نہ کسی کو نیچا دکھائیں گے، نہ کسی کے سامنے اکڑیں گے۔ کہا حسین نے کہا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے عزادار، اٹھا ہے میرا ماتم کرنے، اٹھا ہے میرا نواح پڑھنے، اٹھا ہے مجھ پہ گریہ کرنے، تو سن، غرض تیری عزاداری کی ہونا چاہیے اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سدھار، اور جو نہیں کرنا پہلے وہ دیکھ لینا۔ پہلے دیکھنا کسی کو ستانا نہیں، پہلے دیکھ لینا فتنہ نہ پیدا کرنا، پہلے دیکھ لینا کسی پہ ظلم نہ کرنا، پہلے دیکھ لینا کسی کا راستہ نہ روکنا، پہلے دیکھ لینا کسی کی توہین نہ کرنا، پہلے دیکھ لینا کسی کا دل نہ توڑنا۔ اس لیے حسین بتا گئے میں یہ کام کرنے نہیں جا رہا، تو پر حسینی کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے اپنے کو برائیوں سے پاک کرو، تب حسینیت کی کمالات تمہارے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ لہجہ وہی لہجہ ہے جو کلمے کا لہجہ ہے، کہنا ہے اللہ ہے، مگر پہلے کہا جا رہا کوئی معبود نہیں ہے، تب کہو اللہ ہے۔ یہ لہجہ وہی ہے جو آیت تطہیر کا لہجہ ہے، کہنا ہے یہ باکمال طہارت والے ہیں، مگر اعلان یہ ہے ان میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی نجاست نہیں ہے، یہ باکمال ہیں۔ تو عزادار ہو تو پہلے کہو ظلم کو نو، فساد کو نو، فتنے کو نو، غرور کو نو، اکڑ کو نو۔ جب ان کو نو کہہ لو تو اب کہو تواضع کو یس، سجدے کو یس، گریے کو یس، نوحے کو یس۔ اصلاح کرو اپنی بھی، اپنے سماج کی بھی، اصلاح کرو عقیدوں کی، اصلاح کرو اعمال کی، اصلاح کرو اخلاقیات کی۔ یہی ہدف حسینی ہے، اور یہی ہدف قربانی شہداء کربلا اور اسیران اہل حرم کی قربانی کا بھی یہی ہدف ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر دیتے، تو کون تھا جو ان پہ ظلم کرتا؟ مگر یہ سارے ظلم انہوں نے اٹھائے تاکہ دین کا پیغام پہنچا دے، تاکہ دین کے پیغام کو بچا لے۔ روایات موجود ہیں، ہم آپ مسائل میں سنتے ہیں کہ حسین کا قافلہ شام میں جب لایا گیا ہے تو ان کے سروں سے تو چادریں چھن ہی چکی تھی، اتنا لمبا سفر، گرد و خاک چہرے پر، بالوں پہ بیٹھی ہوئی، بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھا کے اونٹ دوڑائے گئے ہیں، بدن چور چور، کھانا پانی ٹھیک سے کبھی نہیں ملا ہے، تشنگی ہے، بھوک ہے، تھکن ہے، اور اس میں چاروں طرف سروں پہ چادریں نہیں ہیں، جو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جنہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، جنہوں نے کہیں پانی کھانا نہیں مانگا، مگر جو ہر جگہ گزرے تو کہا چادر دے دو، چادر دے دو، چادر دے دو۔ ان کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے جسم کو چھپا رہی ہیں کربلا سے اب تک۔ مگر اب کیا کیا گیا ہے؟ پتلی گلیوں میں دیواروں پہ آئینے لگا دیے گئے تاکہ جدھر نگاہ پڑے ان کو اپنا چراپا سراپا دکھائی دے اور ان کو اذیت پہنچے۔ ایسے حالات میں قافلے کو لے کے قصر یزید کے دروازے پہ پہنچ گئی زینب۔ روک دیا گیا قافلہ کہ ابھی دربار نہیں سجا ہے، تماشائیوں کی بھیڑ نہیں جمع ہوئی، جب بھیڑ لگ جائے گی تب لے چلیں گے۔ یتیموں اور بیواؤں کو لیے بیٹھی ہیں میری شہزادی مظلومہ۔ ایک مرتبہ ظالم نکلا، چلو دربار آراستہ ہو گیا، ہاتھ میں تازیہ نہ لیے۔ علی کی بیٹی نے دیکھا، کہا میں چادریں لا کے دے، ہم ننگے سر اب دربار میں نہ جائیں، ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ننگے سر کوفے سے بازار سے گزرے، دربار ابن زیاد سے چلے آئے، ہم ننگے سر بازار شام سے چلے آئے، مگر اب ہم ننگے سر دربار یزید میں نہ جائیں گے۔ وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا، چلو ورنہ تازیانہ تمہیں لے جائے گا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تم نے ہمارے بھیا حسین کو مار ڈالا، تم نے ہمارے بہادر شیر عباس کے بازو کاٹے، تم نے ہمارے بچوں کی لاشیں کچل ڈالی، تم نے ہمارے ریبر کے لیجے برچھی ماری، سب کو مار ڈالا، ایک جوان بچا ہے تو اس کو بھی قیدی بنا کے لائے ہو، تم ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو؟ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم ننگے سر بازار میں نہ جائیں گے،
ہم ننگے سر بازار میں نہ جائیں گے۔ وہ تازیہ نہ لے کے بڑھا کہ نہ چلو گی تو تازیہ نے مار مار کے لے جائیں گے۔ ایک بار علی کی بیٹی غضب میں کھڑی ہو گئی، ہم مجبور نہیں ہیں، لوٹے قافلے کی طرف، دو فقرے سن لے رو لیں گے انشاءاللہ، لوٹے قافلے کی طرف مڑی۔ سکینہ سنو، ام کلثوم اٹھو، رباب اٹھو، سامنے آؤ، میں فرما میں بددعا کروں تم آمین کہو، ہم ننگے سر بازار میں نہ جائیں گے، دربار میں نہ جائیں گے۔ یہ بددعا کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ جب علی کے گلے میں پھندا پڑا تھا، کہا تھا خلو ابو الحسن، ورنہ گھر کے اندر دیوار کے پیچھے کہا تھا بال کھول دوں گی۔ مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئی تھی، علی چھوڑ دیے گئے تھے۔ ارے بازار نہیں تھا، گھر تھا، گھر میں بھی چادر تھی، سر کھلا نہیں تھا، کھلتا بھی تو کوئی نامحرم نہ تھا، مگر مسجد کی دیواریں اٹھ گئی تھی۔ اسی فاطمہ کی بیٹی کہہ رہی ہے بال بکھرے تو ہی ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا کروں گی سب تباہ ہو جائیں گے، آؤ میں بددعا کروں تم آمین کہو۔ ایک مرتبہ اٹھے تھے ہاتھ کہ کانوں میں زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی، اڑی امام ابد کیا کہہ رہا ہے کہ پھپھی اماں بڑے امتحان دیے، بڑے صبر کے مار کے طے کیے، اے پھپھی اماں بددعا نہ کرو، دین بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ننگے سر دربار میں جانا مان لو۔ اٹھے ہاتھ بنت زہرا نے گرا دیے، ارے علی کی بیٹی ننگے سر دربار میں چلی جائے گی تاکہ میرے بھیا کا پیغام رہتی دنیا تک چلا جائے، تاکہ اسلام کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ اے غلامان حسین، اے کنیزان زہرا، بس جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اس دین کو زندہ کرو۔ ہر گھر سے تکبیر کی آواز سنائی دے، ہر سر پہ چادر دکھائی دے جو بیویوں کے سروں سے چھن گئی تھی، تاکہ زینب و سجاد، حسین و عباس کی فتح کا اعلان ہوتا رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔